السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا دوست محمد مرسلین سرور، اور آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کا چینل۔ پیارے بچوں، ہم نے جو پچھلے ایپیسوڈ میں جو تیسری کا چاند کی کہانی سنی تھی، اس کا ہم نے پارٹ 1 سنا تھا۔ آج میں آپ کو تیسری کی چاند کا پارٹ 2 سناتا ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا اس کہانی کی لاسٹ میں کہ گلزار کے کچھ دوستوں نے اس کو ورگلا کے دارالحکومت بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا، اس کے مطلبی دوست بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ یہ راستہ کافی لمبا تھا۔ ان کا قافلہ 2 دن کے سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچا۔ گلزار نے سب سے پہلے عالی شان مکان خریدا اور اسے آرام دہ چیزوں سے سجایا۔ کچھ دن بعد اس کے دوست ایک ایک کر کے اس سے رقم ادھار لے کر اور بہانے بنا کر غائب ہو گئے۔ دوستوں کی بے مربتی نے گلزار کو افسردہ کر دیا۔ وہ اسی غم میں ٹہلتا ہوا اپنے باغ میں آ گیا۔ اس نے حسرت سے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور گلزار نے حسرت سے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ اس وقت آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ تیسری کا چاند تو نہیں۔ اس نے بچپن میں تیسری کی چاند کے بہت قصے سن رکھے تھے۔ وہ پریشان ہوا۔ اس کے ذہن میں یہ جملہ گونجنے لگا، اس نے دیکھا تھا تیسری کا چاند، اس لیے وہ تھا پریشان۔ اب اس نے غور کیا تو اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد بھی آسمان پر اسی طرح کا چاند دیکھا تھا۔ ہو نہ ہو یہ وہی چاند ہے۔ اب وہ تیسری کی چاند کی نحوست کے چکر میں آ گیا۔ اس بات پر وہ جتنا بھی غور کرتا اتنا ہی پریشان ہوتا۔ وہ اپنے گھر بار سے بھی گیا، اپنے کاروبار سے بھی گیا۔ گلزار اپنی بے وقوفی پر بہت شرمندہ تھا۔ اس وجہ سے وہ ساری رات سو نہ سکا اور مصیبت کی گھڑی میں اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ وہ افسوس کرنے لگا، وہ کیوں ان خود غرض دوستوں کے بہکاوے میں آیا۔ اب اپنے آپ کو وہ پچھتاوا کر رہا تھا کہ میں کیوں اپنے دوستوں کے بہکاوے میں آیا۔ اب وہ کس منہ سے گھر واپس جائے اور اپنی ماں کو کیا بتائے۔ آخر کار گلزار نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد جو تھوڑی بہت رقم بچی ہے اسی سے مال خرید کر یہیں پر چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرے۔ چنانچہ صبح ہوتی وہ بازار گیا اور کچھ مال خرید لایا۔ یہ مال اس نے اپنے ایک دور پار کے عزیز کے ہاتھ میں دیا جو ایک قافلے کے ساتھ دوسرے ملک جا رہا تھا۔ یہ شخص بہت دیانتدار تھا بچوں۔ وہ اکثر اپنا مال لے کر دوسرے ملک آتا جاتا رہتا۔ مال روانہ کر کے وہ مطمئن ہو گیا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں گلزار کو ایک پھل والا ملا جو تربوز بیچ رہا تھا۔ موسم گرما تھا۔ رس بھرا تربوز دیکھ کر گلزار سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک تربوز خریدا اور آدھا کٹوا کے آدھا تو وہیں کھڑے کھڑے کھا لیا۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا بچوں کہ باقی جو آدھا تربوز بچا تھا وہ اس کو کس طریقے سے لے کے جائے۔ تو پھل والے نے کہا، جناب آپ کے پاس جو رومال ہے اس کے اندر آپ تربوز باندھیں اور اس کو ساتھ لے کے چلے جائیں۔ پھل والے کا مشورہ گلزار کو بہت پسند آیا۔ اس نے کٹا ہوا تربوز اپنے رومال میں باندھا اور اپنے کندھے پر لاد لیا اور آگے چل پڑا۔ چونکہ تربوز کٹا ہوا تھا اس لیے اس میں سے رس ٹپک رہا تھا اور کرتے پر گرنے لگا، لیکن وہ یہ سوچ کر مطمئن آگے بڑھتا چلا گیا کہ تربوز کا داغ ہے، کون سا پکا داغ ہے، پانی پڑتے ہی صاف ہو جائے گا اور یہ کہ وہ گھر پہنچتے ہی اسے دھو لے گا۔ اتفاق سے اسی روز کسی درباری کا قتل ہو گیا۔ پیارے بچوں، آج ہماری یہ سیکنڈ ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کو میں تیسری ایپیسوڈ یعنی تھرڈ ایپیسوڈ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں سناؤں گا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو میری انوکھی کہانیوں کی
چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.